بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی دل چھو لینے والی اسلامی اخلاقی کہانی لے کر آئی ہوں جس میں ایمان، قربانی، سچائی، امانت داری اور اللہ پر توکل کے وہ راز چھپے ہیں جو ایک عام انسان کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو آخر تک جکڑ کر رکھے گی اور دل یہ کہے گا کاش ہم بھی ایسے بن جائے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ اس گھر میں سعید نام کا لڑکا اپنی بیمار اور ضعیف ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ دھوپ نرم تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، مگر اس گھر کے فضا میں خاموشی تھی۔ سعید کی ماں کئی دن سے بیمار تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ سعید ماں کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا، اماں فکر نہ کرے، اللہ ہے نا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ماں کمزور آواز میں کہتی، میرے بیٹے یاد رکھنا، دنیا میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے مگر حلال رزق کی برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جملہ سعید کی زندگی کا چراغ بن گیا۔ سعید نے اپنی پرانی چپل پہنی اور بازار کی طرف چل پڑا۔ راستہ لمبا تھا، دھول اڑ رہی تھی، سورج تیز تھا، مگر سعید کے دل میں امید تھی۔ راستے میں وہ لوگوں کو کام کرتے دیکھتا، کچھ کھیتوں میں، کچھ دکانوں پر، کچھ جانوروں کے ساتھ۔ وہ ہر ایک سے پوچھتا، کیا آپ کو کسی مددگار کی ضرورت ہے؟ مگر ہر بار جواب یہی ملتا، فی الحال نہیں بیٹا۔ سعید کا دل ٹوٹتا، مگر قدم نہیں رکتے۔ بازار کے قریب پہنچ کر اچانک سعید کی نظر راستے میں پڑی ایک چمڑے کی تھیلی پر پڑی۔ وہ مٹی میں آدھا دبی ہوئی تھی۔ سعید نے اسے اٹھایا اور حیرت سے دیکھا۔ چاندی کے سکے، چند سونے جیسے روشن سکے، کھجوریں اور ایک چھوٹا سا روپا۔ سعید حیران ہو گیا، دل میں کئی آوازیں اٹھی، اسے لے لو، گھر کا خرچ چل جائے گا، ماں کی دوا آ جائے گی، یہ تو اللہ نے خود بھیجا ہے۔ مگر اسی لمحے ماں کی آواز ذہن میں گونجی، حرام رزق کبھی سکون نہیں دیتا، جتنا بھی ہو آگ بن جاتا ہے۔ سعید نے گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ اسے اس کے مالک تک پہنچانا ہے۔ سعید بازار پہنچا، وہ دکانداروں سے، راہگیروں سے، مزدوروں سے پوچھتا رہا، کیا کسی کی تھیلی گم ہو گئی ہے؟ لوگ حیران رہ جاتے تھے، کوئی کہتا، ارے بیٹا ایسی امانتیں واپس نہیں کی جاتی، کوئی چٹکی لیتا، تم تو بہت شریف لگتے ہو، لیکن دنیا ایسی نہیں ہے۔ کچھ اس پر ہنستے، کچھ مذاق اڑاتے۔ اگر میں ہوتا تو کب کا کھا چکا ہوتا، لیکن سعید کا ارادہ پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، پیاس سے حلق سوکھا تھا، مگر وہ کھجوروں کو ہاتھ تک نہ لگا تھا۔ دوپہر ڈھلنے لگی، سورج کمزور ہونے لگا، بازار میں لوگ کم ہونے لگے۔ اس دوران ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو بہت پریشان تھا۔ وہ لوگوں سے بار بار پوچھ رہا تھا، کیا کسی نے میری تھیلی دیکھی؟ اس میں میرے پوتوں کے لیے کھانے کا بندوبست تھا۔ سعید نے آگے بڑھ کر کہا، بابا جی، کیا آپ کی تھیلی میں کھجوریں اور سکے تھے؟ بوڑھا حیران رہ گیا، ہاں بیٹا وہی تھی، کہاں ملی تمہیں؟ سعید نے مسکرا کر تھیلی ان کے حوالے کر دی۔ بوڑھا بے اختیار رو پڑا۔ اس نے کہا، میں تمہیں انعام دوں گا، یہ لو کچھ سکے۔ سعید نے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا جی، یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میں کوئی انعام نہیں دوں گا۔ بوڑھے نے دل سے دعا دی، اللہ تمہارے رزق میں ایسی برکت دے کہ دنیا دیکھے۔ سعید واپس گھر آیا، وہ تھکا ہوا، بھوکا اور پیاسا تھا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا، حیران رہ گیا۔ دو آدمی اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے بازار میں تمہاری امانت داری دیکھی ہے، ہماری دکان پر ایسے ہی لڑکے کی ضرورت ہے، آج سے تم ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلا انعام تھا۔ گھر میں کھانا آنے لگا، ماں کی بیماری میں کمی آنے لگی اور غربت کا سایہ کچھ ہلکا ہونے لگا۔ 5 سال گزر گئے، سعید اب جوان اور پر اعتماد تھا۔ اس کی امانت داری، اخلاق، گھر کا ادب اور والدہ کا خیال سب اس کا نام روشن کر دیتے۔ بازار میں ہر کوئی اسے عزت سے دیکھتا۔ دکاندار کہتے، یہ وہی لڑکا ہے جس نے 5 سال پہلے امانت واپس کی تھی۔ سعید اپنی ماں کی دوا، گھر کی ضروریات سب پورے کرتا۔ اللہ نے اس کی دنیا بدل دی تھی، مگر آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔
ایک دن ایک امیر آدمی سعید کے پاس آیا۔ وہ ایک دھوکے بازی والا کام کرانا چاہتا تھا۔ کام چھوٹا ہی مگر پیسہ بہت زیادہ ملے گا، بس تھوڑا سا جھوٹ بولنا ہوگا۔ سعید کا دل ڈولنے لگا۔ بہت پیسہ تھا، گھر کی ضرورتیں بھی تھی، مگر اس سے فوراً یاد آیا جھوٹ اور حرام انسان کو کبھی اوپر نہیں جانے دیتے۔ سعید نے ادب سے انکار کر دیا۔ امیر شخص غصے سے چلا گیا، مگر سعید کے دل میں سکون تھا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک بڑی خبر پورے بازار میں پھیل گئی۔ علاقے کا سب سے بڑا بزنس مین گاؤں میں آ رہا ہے۔ لوگ جھوم رہے تھے، سب تیاریاں کر رہے تھے۔ سعید بھی دکان پر مصروف تھا۔ اتنے میں ایک لمبی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے اترنے والا شخص بالکل وہی بوڑھا انسان تھا جس کی تیری سعید نے 5 سال پہلے واپس کی تھی۔ بس اب وہ بوڑھا نہیں، پورے علاقے کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور سعید کو پہچان لیا۔ بیٹا، تم نے اس دن میری امانت واپس کی تھی، آج میں تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ سعید حیران تھا۔ بوڑھے نے کہا، میں اپنے کاروبار کے لیے ایک ایماندار ساتھی ڈھونڈ رہا تھا اور وہ تم ہو۔ آج سے تم میرے کاروبار کے شریک ہو۔ سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعید کا کاروبار بڑھتا گیا۔ اس نے گاؤں میں غریبوں کے لیے کھانا، یتیم بچوں کی تعلیم، بیماروں کی دوا، بیوہ عورتوں کا خرچ سب خاموشی سے کر دیا۔ وہ کہتا تھا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، میں صرف ایک وسیلہ ہوں۔ پورا گاؤں اس کے اخلاق کی وجہ سے بدل گیا۔ سعید نہ صرف دولت والا ہے بلکہ دل والا ہے۔ اس کی ماں اسے دعائیں دیتی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے۔ ناظرین، اس پوری کہانی کا اصل پیغام یہی ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی کسی کی مدد کریں، کوئی امانت واپس کریں، کسی کا دل خوش کریں، کسی غریب کے لیے آسانی کریں، یہ سب اللہ کے ہاں محفوظ رہتا ہے، اور ایک دن آپ کو ایسی جگہ سے انعام دیتا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رزق بندہ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ بس اس پر بھروسہ رکھے اور حلال رزق پر قائم رہیں۔ حرام کبھی خوشی نہیں دیتا۔ جو چیز جھوٹ، دھوکے اور غلط راستے سے ملے وہ ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، لیکن ان کا وقت، ان کی حکمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عظیم ہوتی ہے۔